بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت و رضاعت۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسی خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لے تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ سویبہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ نے سویبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یال اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد سویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ علیہ السلام سویبہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ اور ان کے بیٹے مسروع کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے خیش و اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سویبہ کی آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سعلی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت دیکھی ہی نہیں مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بیچ دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ماد بن عدنان کی ایت اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس، اور ان کی ایت اختیار نہ کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنعم میں مزید نہ پڑو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میری ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ بھی تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا رہتا، بلبلاتا رہتا تھا۔
میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتے کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک مولود ہی ہے کہ جس کی ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا کوئی نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کی ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیخوا بچے لے لیے، صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالیات جانا شاک معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ رب العزت اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور اس بلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا رہوں گا۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئے، اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنو سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیم نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس نومولود بچہ، اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان بالکل خشک تھے، وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ آیا، اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تامیں نہیں تمتی۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنو سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آئی تو دودھ سے بھرے ہوئے تھی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آئی، تنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتی، تنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چڑھایا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت بی بی آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول ہوتی، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دے۔
ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنو سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے پیارے جان سے، مال سے، اولاد سے، والدین سے، پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا اربہا درود و سلام نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔